السلام علیکم ناظرین، کلام باہو کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، PNN چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، آپ نہ طالب ہین کسے دے، لوکاں نو طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کر دے سیپاں، کیر اللہ تو نہ ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی، پیر اولے تردے ہو، او شرمندہ حسن باہو، اندر روز حشر دے ہو۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ خود تو کسی کو مانا نہیں، آپ نہ طالب ہین کسے دے، لوکاں نو طالب کر دے ہو۔ خود تو کسی کو مانا نہیں، خود کسی کے مرید نہیں ہوئے اور دوسرے لوگوں کو اپنا مرید بنا رہے ہیں۔ علم روحانیت کی روایت جو ہے یہ سند بسند چلتی ہے۔ استاد وہی بن سکتا ہے جو پہلے طالب علم ہوتا ہے، اس نے خود کسی استاد سے پڑھا ہو۔ سند مرشد یہ وہی دے سکتا ہے جو خود کسی کا مرید رہا ہو، جس نے خود کسی مرشد کی زیر نگرانی روحانی تربیت پائی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض ولیوں کو کسی نہ کسی طرح در پردہ کسی دوسرے ولی سے، کسی اللہ کے دوست سے براہ راست فیض پہنچتا ہے اور انہیں الہامی طور پر بذریعہ الہام یہ فیض مل جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، یہ الہام کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں کہ الہام کیا ہے، کہ بعض اوقات اللہ کے کسی ولی کو کسی دوسرے ولی کا اللہ کے کسی دوست کا الہامی طور پر فیض ملتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایک مجلس میں کہ ابو سعید یہ فرمائیے کہ وہم اور الہام میں کیا فرق ہے؟ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب سوال کیا تو سوال کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب آج سردی بہت ہے، ابو سعید کے پاؤں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، میرے پاس بڑی قیمتی شال ہے، اگر میں اس شال کو پھاڑ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں اور ایک ٹکڑا ابو سعید کے ایک پاؤں پہ لپیٹ دوں اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پاؤں پہ لپیٹ دوں تاکہ انہیں سردی نہ لگے، اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اس چادر بہت مہنگی ہے، یہ شال بڑی قیمتی ہے، پتہ نہیں مجھ سے دوبارہ خریدی جائے یا نہ خریدی جائے۔ تو یہ سوچ کر اس نے چادر پھاڑنے اور ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پہ لپیٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور اس کے فوراً بعد وہی شخص جب یہ سوال پوچھتا ہے کہ ابو سعید فرمائیے کہ وہم اور الہام میں کیا فرق ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ آج سردی بہت ہے، ابو سعید کے پاؤں کو میں اپنی چادر سے لپیٹ دوں تاکہ ان کو سردی نہ لگے، یہ الہام ہے۔ اور پھر تیرے دل میں یہ سوچ پیدا ہونا کہ چادر بہت قیمتی ہے، یہ تیرا وہم ہے۔ یہ فرق ہے الہام اور وہم میں۔ دوسرا جملہ ہے، چاون کھیپاں کر دے سیپاں، کہر اللہ تو نہ ڈر دے ہو۔ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں آج بھی یہ رواج اسی طرح چل رہا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، زمیندار ہیں، وہ تمام کام جو کرواتے ہیں اپنے گاؤں کے جتنے بھی ان کے کمی ہیں ان سے حجام سے حجامت بنواتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، اور گاؤں کے بڑئی سے سارا سال اس کے متعلقہ کام لیتے ہیں، چارپائیاں وغیرہ بنواتے ہیں۔ جو کھڈی کا کام کرتا ہے اس سے کھیس بنواتے ہیں یا اس سے جو متعلقہ کام ہے وہ سارا سال کرواتے ہیں، اور اس کی مزدوری کے عوض اسے شمائی کہتے ہیں، یعنی 6 ماہ کی جو فصل ہوتی ہے، گندم کی فصل پہ گندم اور چاول کی فصل پہ چاول، اس کو شمائی کہتے ہیں۔ کہ شمائی ان کو وہ اناج دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں کہ سیب کی ہوئی ہے، اور جو وہ شخص ہے جو اس اناج کے بدلے کام کرتا ہے اس کو سیپی کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا سیپی ہے، وہ جو حجام ہے وہ ہمارا سیپی ہے، وہ ہماری حجامت کرے گا، شیو کرے گا، داڑھی بنائے گا، اس کو پیسے نہیں، اس کی اجرت میں شمائی اس کو ہم اناج دیں گے، اس کو سیپی کہتے ہیں۔ اور یہ سیپ ہے کہ گندم چاول اور اناج دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ حضرت سلطان العارفین اسی مثال کو بیان کر رہے ہیں، پنجاب کے اس کلچر کو بیان کرتے ہوئے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جعلی پیروں نے پیری مریدی کو دکانداری بنایا ہوا ہے، خود بخود
وہ پیر طریقت بنے ہوئے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، خود آپ کسی کے وہ مرید نہیں لیکن لوگوں کو اپنا مرید بنا رہے ہیں، اور اپنی شہرت کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو خوف خدا نہیں ہے، اور یہ جعلی پیر جو ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ چاون کھیپاں کر دے سیپاں، عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے تردے ہو۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جعلی ولایت کے دعوے داروں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان نام نہاد مولویوں میں، ان نام نہاد تبلیغ کرنے والوں میں یہ بات انتہائی زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ خود ان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ خود کو شیخ اور مشائخ کہلواتے ہیں، اور خود تو انہوں نے طوائفوں سے بھی تعلق رکھے ہوئے ہیں، اسے عشق مجازی کا نام دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ محفل سماع جو ہے، یہ جو ظاہری حسن سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ہم ان سے روحانی کیفیات کو ظاہری حسن سے اپنی روحانی کیفیات کو منتقل کر لیتے ہیں۔ یہ سب ان کے ہیلے بہانے ہیں تاکہ مریدین مطمئن رہیں، لیکن یہ سب نفسانی لذت کے سامان ہیں۔ سلطان العارفین نے اس کو تلکن بازی کہا ہے کہ یا تو یہ پھسلنے کا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی پھسلن والی جگہ پر کھڑا ہو یا اس پر چل رہا ہو اور وہ پھسلے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ دانائی کی بات منسوب ہے، انہوں نے فرمایا فحاشہ عورت جو ہے گہری خندق ہے، اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے، وہ رہزن کی طرح گات میں لگی ہوئی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح حکم دیا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور برائی ہے۔ یہ بات سلطان العارفین سمجھا رہے ہیں کہ دنیا داری کا عشق جو ہے یہ ہلاکت ہے۔ اس کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم ظاہری حسن سے ان حسیناؤں کے پاس جا کر ان کے حسن سے متاثر ہو کر اپنی عشق مجازی کی کیفیت کو اس میں بدل لیتے ہیں، اور اس مجازی حقیقی عشق کو آپس میں یہ گڑبڑ کر کے صرف مریدین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سراسر خودکشی ہے۔ او شرمندہ حسن باہو روز اندر روز حشردے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس ڈگر پہ چلیں گے وہ حشر کے دن شرمندہ ہوں گے۔ جو یہ بات ریاکاری عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور ایسے نمازیں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماریں گے جو کہ دکھلاوے کی ہوں گی۔ معتبر حدیث ہے جس کا وضو ہو گیا اس کی نماز ہو گئی۔ حدیث ثابت کرتی ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کیا ہے؟ غیر سے دل کو پاک کرنا ہے۔ ظاہری وضو اور باطنی وضو، اس میں یہ فرق ہے کہ باطن میں وضو کا مطلب یہ ہے کہ غیر سے دل کو پاک کرنا ہے۔ اندر سے غیر نکل گیا تو وضو ہو گیا۔ باطنی وضو سے ظاہری وضو، یہ سب دو مختلف چیزیں ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ظاہر میں یہ ہاتھ دھوتے ہیں، باطن میں ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ ہاتھ کسی غیر کو نہیں لگیں گے۔ ناک میں ظاہری طور پر وضو کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، باطن میں اس کا مطلب ہے کہ آج سے یہ ناک غیر کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ کان میں انگلی مارتا ہے، باطن میں مطلب ہے کہ آج کے بعد یہ کان غیر کی آواز نہیں سنیں گے، غیر کی آواز ان کانوں میں نہیں پڑے گی۔ مطلب یہ کہ آج سے کسی کو غیر کو نہیں دیکھنا نہ۔ جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو باطن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ پاؤں غیر کی طرف چل کر نہیں جائیں گے۔ یہ وضو مکمل ہو گیا، اور جس کا وضو مکمل ہو گیا اس کی نماز ہو گئی۔ ذات پاک اسے جب اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اسے ہر طرف ذات پاک ہی نظر آتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا تھی؟ دیدار حق تھا۔ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، جو قلب حضور ہو گیا وہ نمازی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔
اگر معاف ہوتی تو کربلا کے ان شہداء کو معاف ہوتی کہ جو ہر طرف سے ظالموں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی تیروں اور تلواروں میں نماز ادا کی ہے۔ نماز وہی ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی کلام باہو کی قسط۔ اب ہم قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں ان سے آج کا یہ کلام سنتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں جناب قاضی عمر افضل صاحب، آج کے ان اشعار کو اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز سے پیش کریں گے۔ جناب قاری عمر افضل صاحب۔ آپ نہ طالب ہیں نہ کسے دے، لوکاں نو طالب کر دے چاون کے پان کر دے سے پان، قہر اللہ دے نہ ڈر دے عشق مجازی تلکن بازی، پیر والے درد او شرمندہ حسن باہو، اندر روز حشر دے